السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا وحبیبنا وامامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ جائز ہے؟ کیونکہ بعض بھائی یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں، سوائے استسقاء یعنی بارش طلب کرنے کے لیے جو دعا کی جائے اس میں یعنی آپ نے اٹھائے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور دعا میں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ دیکھیے، دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ بالکل جائز ہے، اور جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ دعا کے اندر ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، ان کی بات بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ بھائی جو کہتے ہیں کہ دعا کے اندر ہاتھ اٹھانا واجب اور ضروری ہے، ورنہ وہ دعا کا تصور ان کے ہاں نہیں ہے، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ دعا کے اندر ہاتھ اٹھانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، اور دلائل سے بھی ثابت ہے۔ مثال کے طور پر مسند احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ربکم حیی ستیر یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، کہ تمہارا رب جو ہے وہ بہت بڑا حیا والا ہے، بہت حیا والا ہے، اور بہت ہی پردہ پوش ہے، یعنی رازوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا ہے۔ اور آگے لفظ جو فرمائے ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کو شرم آتی ہے کہ جب اس کا بندہ اس کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالی کو حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے۔ ایک جگہ یہ بھی لفظ ملتے ہیں کہ جس بندے کے بال سفید ہو چکے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا نہ ہی تو واجب ہے کہ اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، اور نہ ہی ناجائز ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء میں ہاتھ اٹھائے، یعنی جب بارش کے لیے پانی طلب کیا، اللہ سے بارش طلب کی تو تب ہاتھ اٹھائے، تو اس کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ جمعہ کے خطبہ کے اندر آپ نے دیگر جو دعائیں ہیں ان میں ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ واقعہ جمعہ کا ہے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاکت الاموال وانقطعت السبل، گرمی اتنی شدید ہو گئی ہے کہ رستے ویران ہو چکے ہیں، اور جانور بھی گرمی سے مر رہے ہیں، اور یعنی شدید گرمی سے برا حال ہے، تو آپ اللہ سے دعا کریں، تدعو اللہ ان یسقینا، کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر بارش نازل کر دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے اٹھائے اور بارش طلب کی، اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اے اللہ ہمارے پر بارش نازل فرما۔ یہ واقعہ بخاری شریف کے اندر دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو ابھی جمعے سے لوگ فارغ ہی ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے بادل کا کوئی ٹکڑا ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ بادل ایک کمان کی طرح پھیلتا ہوا پورے مدینہ کے اوپر پھیل گیا ہے، اور ہم جب جمعہ پڑھ کے واپس آئے تو بارش کے اندر آئے۔ اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی، پھر وہی آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ان عدمت البیوت وانقطعت السبل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بہت زیادہ بارش کی وجہ سے اب تو گھر بھی گرنے لگ گئے ہیں، رستے ویران ہو گئے ہیں پانی کی وجہ سے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو ختم کر دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے شہادت کی انگلی بعض روایت میں ملتا ہے کہ اٹھائی اور بادل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ تعالیٰ اس کو اب آگے پیچھے لے جا، آگے لفظ ہیں پہاڑوں پر، ٹیلوں پر، درختوں پر، جنگلوں میں، تو ہم سے اس بارش کو اب دور لے جا۔ حدیث میں آتا ہے جیسے ہی آپ اشارہ کر رہے تھے وہ بادل پھٹ کر آپ کی انگلی مبارک کے اشارے سے ادھر ہی چلا جاتا تھا اور بارش تھم گئی، ختم ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے اندر امام اگر دعائیں کرتا ہے دوسرے خطبہ میں مثلا، تو دیگر دعاؤں پہ تو وہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، لیکن جب صلاۃ استسقاء کا مرحلہ آئے گا اور وہ بارش طلب کرے گا اللہ تعالیٰ سے، تو پھر وہ ہاتھ اٹھائے گا۔ عام جو دعا ہے اس میں ہاتھ اٹھانا بالکل جائز ہے، اور آپ نہ بھی ہاتھ اٹھائیں تو پھر بھی دعا بالکل جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کا حکم دیا ہے، اور دعاؤں کے آداب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں، تو ہاتھ اٹھانا جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ آپ بعض دفعہ دعا میں ہاتھ اٹھاتے تھے، کسی نے اپنے بیٹے کے لیے کہا، کسی نے اور اپنی پرابلم کے لیے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو بعض مقامات پر ہاتھ اٹھانے کا ذکر ملتا ہے، بعض میں ایسے ہی دعا کے جو الفاظ ہیں یا جو دعا ہے وہ ذکر ہے، ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں اعمال صحیح ہیں۔ یہ کہنا کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا لازم اور ضروری اور واجب ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ دعا کے اندر ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت جیسے میں نے عرض کی ہے اس سے بالکل صاف پتہ چل رہا ہے۔ اس طرح صحیح مسلم کے اندر بھی مشہور ترین حدیث ہے کہ جو حرام کی کمائی سے حج کرنے آتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ بندہ یمد یدیہ الی السماء، یہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے، تو اس کو آواز دی جاتی ہے کہ ماکلو کا حرام و مشربو کا حرام و غذیت بالحرام فانا یستجاب، تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیری غذا حرام، تیری نشو و نما اس جسم کی حرام روزی سے ہوئی ہے، فانا یستجاب، تیری دعا کہاں قبول ہوگی۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ اٹھانے کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت، اس لیے ہاتھ اٹھانا بالکل جائز ہے۔ نہ بھی اٹھائیں تو پھر بھی دعا آپ کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ہاتھ اٹھانا واجب ہے یہ بھی ایک انتہا ہے، اور یہ کہنا کہ ثابت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ بھی ایک انتہا ہے۔ افراط و تفرید سے بچتے ہوئے جو اسلام کا صحیح مزاج ہے ہمیں وہی لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔